بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فوڈ سیکرٹ۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بنائیں گے سوجی کے ساتھ گلاب جامن، بالکل مارکیٹ جیسے، بالکل حلوائی جیسے، بہت بہترین، جھٹپٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور گھر میں موجود چیزوں سے ہی بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔ آئیے ریسپی کی جانب چلتے ہیں۔ میں نے کڑھائی چولہے پر چڑھا لی، 1 ٹیبل سپون میں نے گھی ڈالا۔ گھی کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا، صرف میلٹ ہی کرنا ہے۔ گھی ہمارا میلٹ ہو گیا، اب ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے۔ 1.5 کپ میں اس میں دودھ شامل کروں گا، کیونکہ ہم 1 کپ سوجی کی ریسپی بنا رہے ہیں تو اس لیے 1.5 دودھ جائے گا۔ سوجی سے 1.5 گنا زیادہ ہمارا دودھ شامل ہوگا۔ دودھ کو زیادہ بوائل نہیں کرنا، ہلکا سا بوائل آیا تو اب ہم اس میں سوجی شامل کر دیں گے۔ 5 منٹ میں ہمارا بیٹر بن کر تیار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت جلدی سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ آپ نے سارا پروسیجر لو آنچ پر کرنا ہے، ہائی آنچ نہیں کرنی۔ آدھی سوجی میں نے ایک بار ڈالی اور باقی بھی سوجی اب میں نے شامل کر کے اس کو مکس کر لوں گا۔ بہت جلدی دیکھیے گا، ماشاءاللہ یہ بہت جلدی بن جائے گا۔ جلدی سے اس نے دودھ کو سوک کر لینا ہے۔ اس کو مسلسل آپ نے چمچہ لاتے ہوئے مکس کرتے جانا ہے، زیادہ سوجی کو ہم نے پکانا نہیں، ہارڈ نہیں کرنا، ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ دیکھیں سوجی نے سارا دودھ پی لیا اور 1 سے 1.5 منٹ ہم نے صرف اس کو لو آنچ پر پکایا ہے۔ سوجی کو ہم نے الٹتے پلٹتے ہوئے اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے۔ دودھ اس نے چوس لیا، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ صرف تقریباً 1.5 سے 2 منٹ میں نے پکایا، اس سے زیادہ نہیں پکایا۔ بیٹر میں سارا ایک علیحدہ برتن میں نکال دوں گا اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گا۔ کڑھائی کو میں نے واش کر لیا اچھے سے، اب ہم اس میں شیرہ بنا لیں گے۔ 2 کپ چینی کا میں شیرہ بنا رہا ہوں۔ آپ زیادہ اگر میٹھا پسند کرتے ہیں، شیرہ پسند کرتے ہیں تو آپ 2.5 کپ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 کپ میں نے چینی لی، 3 کپ میں اس میں پانی شامل کروں گا اور اس کو میلٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گا۔ شیرہ ہمارا بہت جلدی بن جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو تھک نہیں کرنا۔ میں آپ کو دکھاؤں گا ہمیں کیسے تھکنس اس کی چاہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ریسپیز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چینی ہماری میلٹ ہو گئی، میں نے 2 الائچیاں بیچ میں شامل کر دیں اور ہلکا سا چٹکی کا بھی آدھا حصہ میں نے زردہ رنگ شامل کیا، اس سے بہت پیارا کلر آتا ہے شیرے میں۔ شیرہ ہمارا دیکھیں ماشاءاللہ 2 سے 2.5 منٹ میں نے اس کو پکایا، یہ بن کر تیار ہے۔ انگلی لگا کر دیکھیں، ہلکا ہلکا چپچپا پر آپ کو محسوس ہو، جیسے ریفائن آئل ہوتا ہے ایسا محسوس ہو تو شیرہ سمجھے آپ کا بن کر تیار ہے۔ فلیم آف کر دیں اور ادھر ہمارا بیٹر بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں بیٹر کو اب ہم نے ہاتھ سے مسلتے ہوئے اچھے سے ڈو بنا لینی ہے۔ اس کو ہم نے تقریباً 4 سے 5 منٹ ہاتھ سے اچھے سے مسلنا ہے۔ مسلنے میں آپ نے بالکل بھی غفلت نہیں کرنی، اس کو اچھے سے مسلنا ہے 4 سے 5 منٹ۔ دیکھیں میں نے 4 سے 5 منٹ اس کو مسل لیا، کیسے ملائم ہو گیا ہے، ایسا ہی ہم کو چاہیے۔ بیٹر بھی ہمارا بن کر تیار ہے۔ اب ہم اس کی لوئیاں بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں۔ میں میڈیم سائز کے گلاب جامن بناؤں گا، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے بنا رہا ہوں۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس نے اپنے سائز میں ڈبل بھی ہونا ہے، پھولنا بھی ہے۔ 2 پوائنٹ پر یہ پھولتا ہے، ایک جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور دوسرا جب ہم اس کو شیرے میں سوک کرتے ہیں۔ میں آپ کو فرائی کرنے کا بھی مکمل طریقہ بتاؤں گا جس سے ہمارے گلاب جامن بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور بہترین کلر آئے گا اور اندر تک پک کر تیار ہوں گے۔ آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ بھی بالکل مارکیٹ جیسے پرفیکٹ گلاب جامن بنا پائیں گے۔ بہت آسان ریسپی ہے اور تھوڑی سی سوجی کے ساتھ ڈھیر سارے بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے 8 لوئیاں بنا لیں۔ ادھر آئل بھی میں نے گرم کر لیا فرائی پان میں، میں اب ان کو فرائی پان میں شامل کر دوں گا۔ میں نے بالکل لو ٹو میڈیم آنچ رکھی ہوئی ہے، لو ٹو میڈیم آنچ سے بھی تھوڑا کم ہی ہے، لو آنچ سے تھوڑی سی فلیم اوپر ہے، اتنا ہی آپ نے فلیم رکھنا ہے۔ اور اس میں سارے ایڈ کر دوں گا، ہم نے فوراً سے ان کو ہلانا نہیں ہے، 1 منٹ تک ہم اس کو ہلائیں گے نہیں اور اس کے بعد ہم اس کو الٹی پلٹی کریں گے اور اس کو ہم ہلا دیں گے۔ دیکھیں آپ اس طرح سے بھی فرائی پان کو ہلا کر ان کو حرکت دے سکتے ہیں تاکہ ان کو ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے، اس لیے آپ نے ان کو ہلاتے رہنا ہے، پلٹتے رہنا ہے، لیکن 1 منٹ کے بعد تاکہ یہ ٹوٹے نہ، اوپر والی لیئر ان کی تھوڑی سی تھک ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو ہم ان کو جس طرح چاہے مرضی ہلائیں، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیں
ہم نے ان کو ہلاتے ہوئے اچھا سا پیارا سا کلر لے آنا ہے. دیکھیں گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا ڈارک کلر لائیں گے. جیسا مارکیٹ میں ڈارک کلر کا گلاب جامن ملتا ہے سیم ہم ویسا ہی کلر لائیں گے, اور یہ اندر تک پک بھی جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سائز پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ہی شیرے میں بھی ڈپ کرنے کے بعد ان کا سائز مزید بڑھ جائے گا. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے. ہلاتے جلاتے ہوئے ہر طرف سے ہم نے ایک جیسا کلر لے لیا. اب میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گا اور ساتھ ہی شیرے میں شامل کر دوں گا. آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شیرہ ہمارا ہلکا گرم ہو, زیادہ گرم بھی نہ ہو اور ٹھنڈا بھی فل نہ ہو, ہلکا گرم ہو. اگر زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو ہلکی سی آنچ نیچے جلا لیں. اب ان کو میں بیچ میں شیرے کے شامل کر لیا سب کو, اور ان کو میں تھوڑا سا شیرے میں مکس کر لوں گا اور ان کو ڈھکنا لگا کر رکھ دوں گا. اتنی دیر میں ہم باقی فرائی کر لیتے ہیں. باقیوں کی بھی میں نے لوئیاں بنا لی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ڈھیر ساری بن کر تیار ہوئی ہیں. یہ تقریباً 1 کپ سے 20 سے 21 گلاب جامن ہمارے میڈیم سائز کے بن کر تیار ہوئے ہیں. اور ایک خاص بات, آئل ہمارا بالکل کم استعمال ہوتا ہے. یہ آئل بالکل سوگ نہیں کرتے, آئل بالکل کم استعمال ہوتا ہے. آئل کا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. 20 روپے کی ہماری سوجی لگتی ہے اور 30 روپے کی ہماری چینی. 50-60 روپے میں ہمارے یہ ڈھیر سارے گلاب جامن بن کر تیار ہو جاتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ ان کو گولڈن کلر آ گیا ہے. ان کو جیسے لائیں یہ ٹوٹتے نہیں. جب ان کو تھوڑا سا بھی کلر آ جائے تو ان کو اچھے سے لائیں اور سیم کلر ہر طرف لائیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پہلے والے گلاب جامن ہمارے پھول کر کتنے بڑے تیار ہو گئے ہیں, اور جو اب ہم نے ڈالے ہیں ان کا سائز کیا ہے. اب یہ دوسرے بھی سارے میں ڈش آؤٹ کر لیتا ہوں اور ان کو بھی میں پھولنے کے لیے شیرے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ شیرہ اچھے سے سو کر لیں اور یہ بھی پھول کر سائز میں ڈبل ہو جائیں. یہ سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں اور تھوڑا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے ملتا ہوں. دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت, جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. کتنے بہترین بن کر تیار ہوئے ہیں, ماؤتھ واٹرنگ. اب میں ایک نکال کر آپ کو توڑ کر دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلرفل تیار ہوا ہے. دیکھیں کتنا فلفی ہے اور کتنا سافٹ ہے, اندر تک اچھے سے کوک ہوا ہے. اس طرح کی آسان اور اوتھینٹک ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہیلدی پکائیں, ہیلدی کھائیں, اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کاشف فوڈ سیکرٹ سے کاشف کو دیں اجازت. اللہ حافظ.